یہ بات طے ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف الگ الگ مزاج کے انسان اور سیاستدان ہیں۔ 2006 اور 2007 میں جب وہ لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ان دنوں میری کافی ملاقاتیں رہی۔ جب پہلی دفعہ نواز شریف کے ترجمان نادر چودھری نے ڈیوک سٹریٹ دفتر میں ان سے ملاقات کروائی تو اس ملاقات میں شہباز شریف بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے میں نواز شریف سے جنوری 2005 میں جدہ میں ملاقات کر چکا تھا، جس کی سنسنی خیز تفصیلات میری کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں میں موجود ہے۔ لندن میں ہونے والی ملاقاتوں میں نواز شریف پاکستان کے حالات جاننے کے خواہاں تھے کہ پرویز مشرف کے دوران اقتدار میں پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ جب میں نے اپنا تجزیہ دینا شروع کیا تو وہ درمیان میں 2-3 دفعہ شہباز شریف نے لقمہ دیا، لیکن نواز شریف کو یہ بات پسند نہ آئی۔ بالآخر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا یہ کہ شہباز صاحب، آپ کو روزانہ سنتا رہتا ہوں، مجھے ذرا رؤوف صاحب سے پاکستان کے کچھ حالات سننے دیں۔ شہباز شریف کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور وہ کمرے سے اٹھ کر چلے گئے۔ خیر، جیسے کہا کہ دونوں کی شخصیات اور مزاج میں کافی فرق ہے، اس کے باوجود جتنا احترام شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کا کرتے ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر خاندان ابھی تک جڑا ہوا ہے تو اس میں شہباز شریف کا بڑا اہم کردار ہے، ورنہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان جن اختلافات کی خبریں آتی رہی، اس کے بعد شاید یہ خاندان اکٹھا نہ رہ پاتا۔ پارٹی کے عادت میں اقتدار بڑی ظالم چیز ہے، یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ دونوں بھائی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دونوں خاندان اکٹھے رہیں، ورنہ یہ بے نظیر بھٹو اور مرتضی بھٹو والا حشر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بہن بھائی آپس میں اقتدار کو نہ بانٹ سکے اور دونوں کا افسوسناک انجام ہمارے سامنے ہے۔ شریف برادران نے ہمیشہ اقتدار کو آپس میں بانٹ کے رکھا۔ ایک بھائی وزیر اعظم بنا تو دوسرا وزیر اعلیٰ، اگر چاچا وزیر اعظم تو بھتیجی وزیر اعلیٰ، یا پھر شہباز شریف اگر وزیر اعظم تو بیٹا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ۔ ساتھ میں سنگت کے لیے سمدھی بھی موجود ہیں۔ یوں سب کچھ اس خاندان نے آپس میں ہی رکھا، لہٰذا لڑائی جھگڑے کا معاملہ کم ہی درپیش آیا۔ یا ان کی کاروباری سمجھداری تھی کہ اپنا نقصان نہیں کرنا، اور سیاست میں تو نقصان یہ خاندان افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ نواز شریف مختلف مزاج کے وزیر اعظم تھے، شہباز شریف کا سٹائل بالکل الٹ ہے، اس لیے 3 ماہ بعد ہی شہباز شریف نے کھلے عام ٹی وی پر اپنی کابینہ کے وزیروں کو کھری کھری سنا دی کہ وہ کام نہیں کر رہے، مطلب وہ نالائق ہیں، اور خبر کیا ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ شہباز شریف پنجاب ماڈل پر فیڈرل حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی اپنے وزیروں سے فرسٹریشن کی کچھ اور وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ پنجاب میں جو بیوروکریسی انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ اب انہیں میسر نہیں۔ ان کے قابل اعتماد بیوروکریٹس یا تو ریٹائر ہو گئے ہیں یا پھر ان میں وہ بات نہیں رہی۔ حکومتوں کو وزیر نہیں بیوروکریسی چلاتی ہے۔ وزیر اعظم خود سے پرفارم نہیں کرتا، سب معاملات اس کا پرنسپل سیکرٹری چلاتا ہے، جیسے امریکہ میں امریکی صدر کو اس کا چیف آف سٹاف چلاتا ہے۔ اس لیے ہر سمجھدار وزیر اعظم کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا پرنسپل سیکرٹری قابل رکھے، امانت دار نہیں۔ وہ دور گزر گئے جب قابلیت اور امانت دار افسران یا پرنسپل سیکرٹریز اچھے لگتے تھے، اب صرف قابلیت درکار ہے، امانت داری نہیں۔ لیکن اب قابل افسر بھی میسر نہیں رہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو عثمان بزدار کے آخری 1-2 سال کے 2-3 پرنسپل سیکرٹریز کو ہی دیکھ لیں۔ ایک کے بارے میں تو خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ اس نے 2 بیٹیوں کی شادی پر 2 ارب روپے کی اسامی اکٹھی کر لی تھی۔ 2 ارب اکٹھا کرنے کے بعد وہ گریڈ 22 میں فیڈرل سیکرٹری بھی لگ گیا تھا۔ اب تو خیر بیوروکریٹس کی وہ کلاس ہی نہیں رہی، اب تو ایوریج سے بھی نیچے کی لوٹ آ گئی ہے۔ بعض فیڈرل سیکرٹریز سے مل کر لگتا ہے کہ وزارت کا کلرک ترقی کر کے سسٹم کی مہربانی کی وجہ سے فیڈرل سیکرٹری لگ گیا ہے، اسی لیے اب شہباز شریف کو کام کرنے والے وزیر درکار ہیں۔ نواز شریف کابینہ کے اجلاس تک نہیں بلاتے تھے، لہٰذا انہیں وزیروں کی پرفارمنس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کابینہ کے اجلاس تو رہے ایک طرف، نواز شریف ایک سال تک قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں بھی نہیں جاتے تھے۔ ان کی حکومت اسحاق ڈار چلاتے تھے۔ یوں نواز شریف کو کبھی اپنے وزیروں سے کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی، نہ انہوں نے کبھی کابینہ اجلاسوں سے شہباز شریف کی طرح طویل خطاب کر کے کابینہ پر روب جھاڑنے کی کوشش کی۔ اس لیے سب لوگ نواز شریف کی ملنساری کی ہمیشہ سے تعریف کرتے رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف مختلف طریقے سے کام چلا رہے ہیں۔ تک ٹی وی چینل پر بریکنگ نیوز نہ چلے کہ وزیر اعظم برہم ہو گئے، افسران کو ڈانٹ دیا، شدید غصے کا اظہار کیا، چھٹی کروانے کی دھمکی دی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنی کارکردگی سے خوش نہیں ہوتے۔
اس لیے روزانہ ان کی میڈیا ٹیم ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر کچھ چلوائے نہ چلوائے یہ خبر ضرور چلواتی ہے کہ فلاں اجلاس میں وزیر اعظم برہم ہو گئے، افسران پر برس پڑے، وزیروں کو وارننگ دے دی۔ ان کے خیال میں اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ وزیر اعظم ملک اور قوم کے لیے کتنے پریشان ہیں، وہ راتوں رات ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس لیے نالائق کو برداشت نہیں کریں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن وزیروں اور افسران پر وہ برہم ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب ان کے لاڈلے ہیں۔ اس دفعہ تو کابینہ کی ساری ٹیم ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیوں کے وزیر نہیں جن پر ان کا پی ڈی ایم حکومت میں زور نہیں چلتا تھا۔ اس وقت بہانہ تھا کہ یہ مخلوط حکومت ہے، لہٰذا وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، اس لیے وہ 2/3 سیٹس مانگتے تھے تاکہ اپنے وزیر اور اپنی حکومت ہو اور وہ کسی سے بلیک میل نہ ہو۔ اب تو سب کے سب ان کے اپنے وزیر اپنے بندے ہیں، پھر وہ پرفارم کیوں نہیں کر رہے؟ کہاں گئی وہ قابلیت، کہاں گئے وہ دعوے کہ ہم تجربہ کار ہیں؟ عمران خان کے خلاف ان کا سب سے بڑا نعرہ یہی تھا کہ وہ نا تجربہ کار ہیں، ملک کو ڈبوئے گا، اسے کیا پتا ملک کیسے چلانا ہے، کیونکہ اس نے تو کبھی زندگی میں ایک یونین کونسل تک نہیں چلائی، نہ ہاؤس کی پارلیمانی کمیٹی۔ اس لیے اس وقت کہا جاتا تھا کہ حکومت نواز شریف کی تجربہ کار ٹیم کو دیں۔ جب عمران خان اپنے دور حکومت میں عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے تھے اور مسائل بڑھ رہے تھے تو اس وقت بڑے فخر سے نواز لیگ کہتی تھی کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ نا تجربہ کار ملک کو ڈبو دیں گے۔ آخر کار باجوہ صاحب مان گئے کہ تجربہ کاروں کو ہی واپس لایا جائے۔ یوں اناڑی سے جان چھڑا کر تجربہ کار سیاسی مستری لائے گئے۔ پی ڈی ایم کی 1.5 سالہ حکومت میں وہ کچھ نہ کر سکے تو نئے الیکشن کے بعد پھر انہی کو حکومت دے دی گئی کہ اب آپ ہی ملک چلائیں۔ اب وہ تجربہ کار کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم نالائق ہے، وزیر کام نہیں کر رہے۔ وہ سہل پسند کیسے نہ ہو کہ جب انہیں علم ہے کہ نالائکی کے باوجود انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، انہیں ہرانے کے باوجود جتوا دیا جائے گا۔ اگر موجودہ وزیر نالائق ہیں تو جو ان کی جگہ لائیں گے وہ کون سے لائق ہیں؟ لائق ہوتے تو ان سے پہلے وزیر نہ بنے ہوتے۔ اس دفعہ کارکردگی کا مقابلہ لائق وزیروں سے نہیں بلکہ نالائقوں سے ہے۔